اللہ اکبر۔ شراح بخاری یہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عنوان لانا یہ کیوں ہے؟ امام اور جدار قبلہ کی طرف رفع بصر جائز ہے۔ امام یعنی قبلے کے دیوار کی طرف امام اگر نظر ڈال رہا ہے تو اس کے دیوار کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈال سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آسمان کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ عربی یہاں دیکھ رہا ہے دیوار کی طرف، یہ ٹھیک ہے، پھر یوں دیکھنا یہ جائز نہیں۔ جیسے اب میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں مجھے آسمان نظر آ رہا ہے، حالانکہ میرے ایسے نارمل ایسا دیکھنا، دیوار کو ایسا دیکھنا دونوں برابر ہی ہیں۔ آسمان کو دیکھنے کے واسطے مجھے منڈی اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں یہاں سے ہی دیکھ رہا ہوں، میں ایسے دیکھ رہا ہوں تو آسمان نظر آ رہا ہے۔ اگر یہاں کھڑے ہو کر نماز، کھڑکی وغیرہ کھلی ہو، یہاں کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھائے تب بھی دیوار کی طرف دیکھے تو آسمان، تو اس کو بتانا چاہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھنا کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں۔ پہلے باب میں جواز اور دوسرے باب میں یہاں کراہیت ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے باب میں تو جواز کی بات آئی، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ ہے نہیں، اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، اور یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام تنبیہ فرما رہے ہیں، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیدار فرما رہے ہیں۔ عربی دونوں باتیں ہیں کہ نہیں؟ وہاں دیکھو تو دیدار ہیں اور یہاں دیکھو تو تنبیہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور بندوں کی جو نماز ہوتی ہے وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اب اللہ ہمیں دیکھے تو ہمیں نظر کیا ہونی چاہیے؟ اب ہم لوگ بندے ہیں، آقا ہمیں دیکھے تو بندوں کی نظر نیچے ہونی چاہیے۔ بندوں کی نظر کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کسی کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ارے بھئی نیچے ادب کے مارے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا کسے کہتے ہیں؟ بے نظریں نیچی ہو، اسی کو تو کہتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑا ہونا۔ بے ادبی کسے کہتے ہیں؟ نظریں ادھر ادھر ہو، یہاں دیکھے وہاں دیکھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بے ادبی۔ لیکن نبیوں کے لیے بھئی جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اسے جو چیزیں اللہ دکھا رہا ہے، کیوں دکھا رہا ہے؟ دیکھنے کے لیے دکھا رہا ہے؟ نہیں دیکھنے کے لیے دکھا رہا ہے، دیکھنے کے لیے دکھا رہا ہے۔ جب کہے اللہ تعالیٰ یہاں دیکھو تو ہمیں یہاں دیکھو، ادھر دیکھو جی، اسے ادب کہتے بے ادب کہتے؟ تو اللہ تو انبیاء کو بتا رہا ہے، تو نبی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بتا رہا ہے، تو اب جب نہیں بتا رہا تو آپ کو کہاں دیکھنا چاہیے؟ جہاں دیکھنا وہاں دیکھو بھائی۔ تو نیچے کی جو بات ہے وہ مقتدیوں کی بات ہے، اوپر کی جو بات ہے وہ امام یعنی نبی کی بات ہے، عام امام کی بات نہیں ہے۔ وہ کس کی بات؟ وہ امام کی بات، یعنی امام الانبیاء کی بات ہے، وہ یہاں امتی کی بات ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں، تو اس سے جواز کا فتویٰ نہیں۔ اگر بالفرض چلو بھائی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، نگرانی کسی کی ذمہ داری ہے، جیسے مثال طور پر آپ گویا جنگ کے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو جنگ کے میدان میں نظروں کو جھکا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نظروں کو سب جنگ کے میدان میں اخلاص سے آنکھ بند کر لے کر رہے تو گرفتاری۔ جیسے سفر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سفر میں آپ بیگ سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آپ آنکھ بند کر لے کر نماز پڑھے تو رہتی کیا بیگ وہ؟ یا آپ ٹرین کے انتظار میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ آنکھ بند کر لے کر یوں کھڑے ہو گئے، ٹرین آئی چلی بھی گئی، ارے بھی نقصان ہوگا فائدہ ہوگا؟ تو سفر میں اور دیگر اوقات میں آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ کیا کریں، اپنی نظر آپ اپنی نظر کھلے رکھیں،
نظر کیا رکھیں؟ کھلے رکھیں، تاکہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نظر نیچے رکھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اگر یہاں سے بیگ کھسکا لیا کوئی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ تو اسی لیے اسفار میں بھی آپ لوگوں کو ایک نظر بیگ کے اوپر آپ رکھ رہے ہیں تو بیگ کے اوپر رکھنا آپ کے لیے جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. اس بیان جواز کے لیے وہ مسئلہ بیان کیا گیا بس. تو بعض لوگوں نے امام کی جگہ امام بتا دیا. بھئی امام کی جگہ امام کے معنی کیا ہے؟ سامنے اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کے سلسلے میں نگرانی، جیسے بچائی ہے، چلو ماں نماز پڑھ رہی ہے، میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں اس کے شقوں کو سمجھو. ماں نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ، ٹھیک ہے بھئی، بچہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اور ماں آنکھ بند کر لے کر کھڑی ہو گئی. بچہ چلا گیا کچن روم اور وہاں آگ جل رہی ہے، یہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ کر ختم ہوئے تک انہیں ختم ہو جاتا. ارے بچے تو بچے ہوتے ہیں نا بھائی. تو اس لیے ماں کو کیا چاہیے؟ ماں اپنے بچوں کو سامنے رکھیں، سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی نگرانی کریں. تو یہاں امام ہے اور وہاں بچہ امام ہے، یہ ہے فرق. تو دیکھیے روایت میں کیا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہی روایت صلاۃ الخسوف کی، کہ آپ نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا اور اس کی آگ اتنی جل رہی تھی، یہ ایک دوسرے کو کھا رہی تھی، ختم کر رہی تھی. جس وقت حین رأیتمونی تأخرت، فرمایا جب میں نے دیکھا کہ اس کی آگ شعلے میری طرف آگے بڑھ رہی ہیں تو میں نے ذرا پیچھے ہٹا. جیسے کہ روایت میں خسوف اور کسوف میں بات گزری کہ آپ پیچھے ہٹے اور آپ آگے گئے. جب پوچھا گیا تو آپ نے وضاحت فرمائی، یہ بات ہے. فرمایا کہ خباب سے پوچھا کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، نماز پڑھتے تھے؟ کہا آپ نماز میں ظہر اثر میں قرات فرما دے؟ کہا جی ہاں بالکل. کیسے پتہ چلتا تم لوگوں کو قرات کرتے تھے؟ کہنے لگے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حرکت پتہ چلا. آپ کی داڑھی ادھر ایک مشت تھی، قبضۃ بیمینہ وقبضۃ بشمالہ وقبضۃ من تحتہ، جیسے کہ ترمذی کے شارح نے لکھا ہے کہ دائیں بائیں قبضہ ہونی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں جن کی طرح داڑھی بڑھا لیتی ہیں، یوں بڑھا لیتی یہاں. سو فرعون کی داڑھی، فرعون کی جو داڑھی تھی وہ ٹھڈی پر تھی خالی. فرعون بھی داڑھی نہیں مڑاتا تھا، سعید میں مڑاتا تھا، ٹھڈی پر داڑھی تھی، اور ٹھڈی میں وہ سونے کا کور پہناتا تھا. کون؟ فرعون. سونے کا کور پہناتا تھا فرعون، اور ادھر شیونگ کرتا تھا. تو دائیں بائیں شیونگ نہیں، یہ جو حصہ ہے یہ حصے کو ایک مٹھی ہونی چاہیے. یہ حصے کو بھی کیا ہونی چاہیے؟ ایک مٹھی کے بعد آپ یہ حصہ کاٹ سکتے ہیں. یہ حصے کو بھی ایک مٹھی کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں. یہ حصے کو بھی ایک مٹھی کا. تو کون سی مٹھی؟ مٹھی کو تو یہاں تک لے کر رکھ لینا، مٹھی یہاں تک لے کر لینا. مٹھی آپ اس وقت کہیں گے جس وقت آپ ٹھوڈی کے نیچے اس طریقے سے آپ مٹھی باندھ لیجئے. مٹھی کیا کرو؟ باندھ لیجئے. اس کے نیچے مٹھی ہونی چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ فرمایا. تو وہ حرکت داڑھی کی جو ہوتی تھی اس سے پہچان لیا کرتے تھے. تو پتا چلا کہ سری قراتوں میں منہ کو حرکت دینا چاہیے. قرات بعض لوگ منہ کھولتے ہیں، قرات جاری رہتی ہے. کیسے؟ اندر تو ہاں میں کیا چلا گیا؟ یا کہ نعبد و یا کہ نستعین صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہاں چلا گیا؟ منہ کے وہ جو جس وقت آپ جمائی لے رہے تھے وہ جمائی میں قرات ہو گئی. ایک بڑا مجمع جاہلوں کا ایسا کرتا ہے، طلبہ کا کرتا ہے. بھئی جمائی جب آئے تو آپ کو منہ بند کر لینا چاہیے. یعنی تو جمائی کے بعد آپ جہاں پر جمائی شروع ہوئی وہاں سے قرات آپ کو کیا کرنی چاہیے. تو آپ کیا اور قرات عجیب و غریب قرات جمائی ہو گئی. ایسی قرات آپ محسوس کریں نہیں کہ بہت سارے لوگ آپ خود بھی کرے ہوں گے، آپ حضرات بھی. تو یہ بتایا. تو پتہ چلا کہ ایسی نماز نہیں ہوتی. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
غیر مغضوبی غیر کذوب انہم کانوا اذا صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفع راسه من الرکوع قاموا قیاما حتی یروه قد سجدا. فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی کس بیانی کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے حضور کے ساتھ سر اٹھاتے رکوع سے تو سیدھے کھڑے ہوتے تو وہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سجدے کی طرف کیا کر رہے ہیں، سجدے میں چلے گئے، تب جا کر یعنی اتنا تاخیر سے اتباع کرتے تھے، اتنی تاخیر سے. یہ جو روایت ہے فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز ادا خسوف ہوا. خسوف کیا ہوا؟ خسوف ہوا. پوچھا حضور جی ما رأینا کا، ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہلے ہو، لیکن ہم نے دیکھا تکاتا، آپ نے ذرا آگے پیچھے حرکت کیے ہیں، پیچھے ہٹے، تکاتا پیچھے ہٹے آگے بڑھے. بعض روایتوں میں ہے تقہقرت، یہ الفاظ ہیں، تقہقت، تقہقرت، تقہقرت یہ لفظ ہے، تقہقرتا یہ سب وہ جو عام طور پر سہولت سے زبان پر یہ الفاظ نہیں نکلتے. ارے تنافر حروف میں سے ہیں، سمجھیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بلاغت پڑھاتے وقت، ارے بھئی تسہیل وہ عربوں کی زبان کو، ہمارے لیے تو سب مشکل ہیں. بھئی ہمارے لیے غیر قرآن پاک کے علاوہ دیگر جو عربی الفاظ ہیں وہ تو ہمارے لیے زبان پر جلدی وہ نکلتی. ویسے بہت سارے جملے آپ کو آئے دوران، تو ہم کہتے ہیں بھئی عربوں کے، اب کیا عجمیوں کے مشکل کا اعتبار ہے یا عربوں کے مشکل کا اعتبار؟ تو میں آپ کو ہم نہ بہت آسان ہے، تو ہم نہ آسان جی، ان کو مشکل، بعض چیزیں ان کو آسان، ہم نہ مشکل. تو ہمارے مشکل آسان کا کوئی اعتبار نہیں. اصل مشکل آسان کس کا اعتبار؟ عربوں کا اعتبار ہے. تو یہاں آ کر انی رأیت جنت، آپ نے فرمایا میں جنت کو دیکھا. آگے بڑھا تاکہ وہاں سے آپ حضرات کے لیے کچھ انگوریں لاؤں. انگور کے خوشے میں نے دیکھا، میں چھوٹا ذرا اٹھا لوں، لیکن بھائی اجازت تو نہیں ملی. اب رہی بات جہنم کو دیکھا، آگ بھڑک رہی ہے، تو میں نے ذرا سا پیچھے ہٹ لیا. تو آگے بھی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ممبر پر چڑھے اور آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا قبلے کی جانب، اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ابھی کہ نماز پڑھ رہا تھا، جنت اور جہنم کو دیکھا، دونوں کے دونوں میرے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گئے قبلے کی جانب دیوار پر، ایسا جس طریقے سے کوئی تصویر لگی ہوئی ہو. اور فرمایا میں ایسا ہی جیسے کہ اب میں خیر و شر کو دیکھ رہا ہوں. لم ارى کالیوم، آج کی طرح کبھی بھی میں نے فی الخیر والشر ثلاث، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا خیر و شر کو میں نے دیکھا ہی نہیں، خیر و شر کو میں نے دیکھا ہی نہیں. جی ہو گئی، یہ روایت بھی ہو گئی، یہ باب بھی ہو گیا. نیچے کا باب یہ پڑھ لیجیے، ہو گیا، ختم ہو گئی باب. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنهم حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال ليتهن عن ذلك أو لتخطفهن أبصارهم. کیا بات ہے بھئی، تم لوگ بار بار اپنی نظر آسمان کی طرف دوڑا رہے ہو، کیا مطلب؟ اپنی نمازوں میں اپنے آسمان کی طرف نظریں مت اٹھایا کرو. شدت کے ساتھ آپ نے سختی سے فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں آسمان ہی کو لگ جائے، آسمان تمہاری آنکھوں کو اچک لانے. کیا مطلب؟ اللہ کے طرف سے کوئی عذاب ایسا آئے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی غائب ہو جائے. ایسی حرکت دوبارہ نہ کرنا. حضرت میں ہی کرتا ہوں جی، تم نہ کون کرو بلے، میں ہی کرتا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ دکھا رہا دیکھ رہا ہوں، تو نہ دکھا رہا نہیں، ضرورت نہیں ہے. تو باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، اس سے منع کیا اللہ کے رسول اسلام نے کہ دیگر لوگوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں.